الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ جن احباب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ جیب میں ڈالیں اور بات کو سننے کی کوشش فرمائیں۔ یہ شیطانی کھیل ہے اور دین کی بات سے محروم کر دیتا ہے۔ جو ویڈیو بنا رہا ہے نا، اس کو میری بات کا کچھ نہیں پتہ ہوگا بعد میں سننے کہ میں نے کیا کہا۔ اس کو صرف یہ پتہ ہوگا کہ میرے موبائل میں تصویر صحیح آئی ہے یا نہیں ہے، اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ گھر جا کر پھر میرا بیان سنے، وہ کبھی نہیں سنے گا۔ اس نے نہ یہاں سنا نہ وہاں سنا۔ یہ نقد محرومی والی بات۔ آپ فائدہ یہ اٹھائیں کہ یہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں دین کی بات کو سنیں، اور مشکل یہ ہے کہ جو سننے والے ساتھی ہیں وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور یہ ماشاءاللہ بچہ کمپنی آگے بیٹھ گئی، ان کا اپنا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارا اپنا ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کے ساتھ غنا حاصل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ غنا کا کیا معنی ہے؟ دو معنوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ ایک غنا کہتے ہیں گانے کو، سریلی آواز کو، جیسے ابھی ہم نے نعت شریف سریلی آواز میں سنی، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہیں اور انسان طبعاً اس کو چاہتا ہے، تو انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ایک سریلی آواز کو سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی جو طبیعت بنائی پھر اس کو توڑا نہیں ہے بلکہ اس کا حل دیا ہے۔ تو سریلی اور اچھی آواز سننا انسان کی فطرت میں رکھا، اب پابندی نہیں لگائی کہ اچھی آواز اور اچھی چیز سننی نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا مصرف دیا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ قرآن سن لو۔ تم نے جو گانے سننے ہیں، تم نے جو فضولیات اور گناہوں کی باتیں سننی ہیں، اس کی جگہ میرا قرآن سن لو۔ تو جس کو گانا سننے کا شوق ہو، اچھی آواز سننے کا شوق ہو، اچھا کلام سننے کا شوق ہو، اور اس کو میرا قرآن کافی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مطلب غنا کا یہ۔ آج افسوس کے ساتھ مسلمان اپنے مسائل کے لیے تو روتا ہے، لیکن اس غنا اور گانے کی آواز کو اور قرآن کا اگر ہم مقابلہ کریں، تقابل کریں، تو ہمارے گھروں میں کتنا وقت گانوں کو ملتا ہے اور کتنا وقت قرآن پاک کو ملتا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے المیہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے الحمدللہ، لیکن ہمارے گھر میں صبح سے لے کر شام تک کتنا وقت ایسا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ کوئی باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، اولاد کرتی ہے۔ کتنا وقت ہم نے قرآن کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے، اور کتنا وقت وہ ہے جو ہمارے گھر میں گانوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اور خبروں کے درمیان میں اور دوسری چیزوں کے درمیان میں۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہیں، وعید بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ غنا حاصل نہیں کرتا وہ میرا نہیں۔ بڑی خطرے کی بات۔ اور دوسرا ترجمہ اس حدیث پاک میں جو غنا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی مالداری اور امیر ہونا، کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دے دی
اور اس دولت کے ملنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں، وہ میرا نہیں، فلیسا منا۔ دیکھو سرمایہ وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ کام آئے۔ اب ہماری اس وقت دنیا میں ماشاءاللہ ڈالر ہی سرمایہ ہے، اس کو جیب میں ڈالو وہ یہاں بھی چلتا ہے، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں چلتا ہے، یہ ہوا اصل سرمایہ۔ اب یہ پاکستانی روپیہ ہے، یہاں چلتا ہے، دوسرے ملک میں جائیں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن قرآن پاک کو دیکھیں کہ یہ کیسا اللہ پاک نے ہمیں سرمایہ عطا فرما دیا کہ یہ دنیا میں بھی چلتا ہے، یہ قبر میں بھی چلتا ہے، یہ حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ اور پھر صرف چلے گا نہیں بلکہ بڑا باوفا بھی ہے، تیری پوری کفالت بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا۔ دنیا میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر تھا بیت المال سے، تو کئی سالوں کا وظیفہ انہوں نے بند کروا دیا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، بیمار تھے حضرت، بیمار کرسی کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، حضرت کافی سارا آپ کا وظیفہ بیت المال سے جمع ہو گیا، اب لے لیں۔ فرمایا مجھے حضرت ضرورت نہیں، حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اگر اس بیماری میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا میں نے ان کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی اور ان کے رزق کے لیے وہ کافی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے ان کے معاش کا انتظام کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس بیت المال کے وظیفے کی۔ یہ قرآن تیرے معاش کا انتظام کرتا ہے، یہ قرآن تجھے شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث میں ایک عجیب قصہ آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باری لگا دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المال میں کا مال مسجد کے صحن میں پڑا ہوا تھا، تو رات کو پہرا دو۔ ٹھیک ہے جی، آدھی رات ہوئی تو چور آ گیا، کپڑا بچھایا، مال جمع کرنے لگا تو پکڑ لیا، چور ہے تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ منتیں کی، غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون چوری کرتا ہے، مہربانی آپ کی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ترس آیا، چھوڑ دیا۔ خیال تھا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ صبح کی مجلس کے بعد خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ابو ہریرہ رات چور آیا تھا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اس نے بڑی منتیں کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا خیال کرنا، جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر آ گیا، بڑے وعدے کر گیا تھا، بڑا جھوٹا ہے، پھر آ گیا، آپ تو نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مال گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، مہربانی۔ پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی پوچھ لیا، ابو ہریرہ رات چور آیا تھا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اس نے بڑی منتیں کی، مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا خیال کرنا، جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آ گیا۔ میں نے کہا اب جو منتیں کر، 2 دفعہ تجھے مہلت دے چکا ہوں، اب تو کوئی صورت نہیں ہے تجھے معافی دینے کی۔ کہا اچھا تجھے ایک بہترین وظیفہ بتا دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دے۔ کیا؟ کہ جب رات کو تو سونے لگے، غور سے سننا، رات کو جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر۔ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ یہ میرا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے لگا ہے تو اس کے سرانے کھڑا ہو کر ساری رات اس کا پہرا کر، اس کے قریب کوئی انسان، کوئی جن، کوئی جانور، کوئی موذی چیز نہ آئے، اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو ساری رات سکون کی نیند سوئے گا اور فرشتہ تیرا پہرا دے گا۔ میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا، ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہترین وظیفہ بتایا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ پتہ ہے 3 راتوں سے چور کون ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی فرما دیں۔ فرمایا یہ خود ابلیس ہے، شیطان ہے جو 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا ہے، اور شیطان جھوٹا ہے لیکن اس نے جو تجھے وظیفہ بتایا وہ سچ بتایا۔ اب بتاؤ کس کو نہیں آتی آیت الکرسی؟
لیکن ایمانداری سے بتاؤ کون پڑھتا ہے رات کو سوتے ہوئے؟ موبائل کھولا اور دیکھتے دیکھتے اسی حال میں چلے گئے اور کسی کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، ہوش ہی نہیں۔ یہ قرآن پاک تیری حفاظت کر رہا ہے، تیرے معاش کا انتظام کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں اور تمام کتب حدیث میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، طبیعت بوجھل بوجھل۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں، نہ نیند ہوں نہ بیدار ہوں، درمیان میں ہوں تو دو فرشتے آ گئے، ایک سر کے پاس ایک ادھر بیٹھ گیا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن سنا مجھے رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے۔ کہاں پر کس چیز میں کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک پر کے بال گرتے ہیں کنگھی کرتے ہوئے، وہ بال کہیں سے اس نے لے لیے اور ان کو کنگھی کے دانوں میں باندھ کر گرے لگا کر جادو کیا ہے۔ کہاں ہے اس وقت؟ زروان کے کنویں میں پتھر پڑا ہے پانی کے اندر اور پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ وہ ساری تفصیل سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، میں سن رہا ہوں۔ تو میری جب اٹھا صحابہ کو ساتھ لیا، اس پانی کے اندر کوئی بڑا پتھر ہے اس کو اٹھاؤ، اس کے نیچے کوئی چیز نکلے گی۔ وہ نکلی، اس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ میں نے نکالا جادو کی وہ چیز، فوراً اللہ پاک نے آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتار دی، اور ان دونوں کے ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ مجھے حکم ہوا کہ یہ سورتیں پڑھنا شروع کرو۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھتا تھا، دوسری کھل جاتی، 11 آیتیں پوری ہوئی، 11 گریں کھل گئیں، میرا جادو ختم ہو گیا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ میں نے خود ایک عالم سے سنا، وہ کہتے تھے پوری دنیا کے عاملوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جادو کے ذریعے مجھے مار دیں، میرا فون ان کو معاف ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کوئی پر جادو نہیں چلا سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل گیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت چلا تھا جب تک آخری 2 کل نہیں آئے تھے۔ آخری 2 کل جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو پڑھنے کا معمول بنایا، پھر کبھی جادو نہیں چلا۔ اور میں نے جب سے فرماتے ہیں ہوئے سنبھالا ہے کہ میرا بھی کبھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عامل مل جائیں اور میرے اوپر جادو کر کے مجھے مار دیں۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان۔ اور آج ہر بندہ پریشان ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے کاروبار میں رکاوٹ ہے، میرے رشتوں میں بندش ہے، میرے فلاں میں بندش ہے، فلاں پر جادو ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اس کا بہترین علاج اور توڑ اور اس کی حفاظت اللہ پاک نے تیرے گھر میں رکھی ہوئی۔ آخری 2 کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے 3 کلوں کو، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی 3 دفعہ پڑھ کر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کو عادت بنائیں تو جادو جنات سے تیری حفاظت ہو رہی ہے، شیطان سے ساری رات تیرا پہرا ہو رہا ہے، اور تیرے رزق کی کفالت ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ بتاؤ قرآن نے تیرے مسئلے حل کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے تیرے گھر میں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں قصہ آ رہا ہے، فرماتے ہیں رات کو میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، ادھر گھوڑا باندھا ہوا ہے، ادھر میرا بیٹا یحییٰ اس کا نام ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بادلی سی نیچے آنی شروع ہو گئی اوپر سے، گھوڑا ڈرنے لگ گیا۔ میں نے سورت روکی، قرآن روکا تو وہ غائب۔ پھر شروع کروں، پھر آ جائے، مجھے ڈر لگ جائے کہ وہ گھوڑا بچے پر چڑھ جائے گا۔ ساری رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ صبح کو میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ فرمایا وہ بادلی نہیں تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کی وجہ سے تیرے اوپر اتر رہے تھے۔ اگر تو صبح تک یوں قرآن پڑھتا رہتا، سارے مدینے والے آج فرشتوں کی آنکھوں سے زیارت کرتے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ہر اس جگہ پر فرشتے اترتے ہیں، لیکن اللہ دکھاتے کسی کسی کو۔ تو قرآن پڑھنے سے تیرے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اتریں گی، روزی میں برکت ہوگی، جنات سے حفاظت ہوگی، جادو ٹوٹے گا۔ بتاؤ اس سے اور مسائل کیا حال رہے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قافلے میں ہم جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ہمارا قافلہ بھوکا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کھانا مانگا، ظالموں نے ہمیں کھانا نہ دیا۔ خیر ہم مسافر تھے اور اپنی خیمے وغیرہ لگا کے رات گزارنے کے لیے کہیں ٹھہر گئے بستی سے فاصلے پر۔
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بستی کے ایک چودھری صاحب نمبردار صاحب کو کوئی سانپ بچھو ڈس گیا۔ اب وہ جو اس دور میں سادہ علاج تھا، جو بھی علاج تھے کریں، لیکن وہ آرام نہ ہے، اس کی جان جا رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جو مسافر ہیں ان سے پوچھ لو، کسی کو کوئی دم منتر آتا ہو تو کرا لو، ہمارے پاس آئے۔ ہمیں کہنے لگے کہ ہمارے نمبردار صاحب مرتے ہیں، کوئی دم وغیرہ ہے؟ میں نے کہا ہے، اور شرطیہ ہے، اگر بندہ ٹھیک نہ ہوا تو کچھ نہیں لیں گے، بندہ ٹھیک ہو گیا تو 100 بکری لیں گے، 100 بکری، شرطیہ دم ہے۔ اب وہ چودھری تھا، مرتا تھا، کہا ٹھیک ہے آپ دم کریں، ہم ٹھیک ہو گیا تو 100 بکری دیں گے۔ میں نے جا کر اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، کہا 200 بکری، 100 بکری لے لی۔ اب ہم سوچنے لگے پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے پھر استعمال کریں گے۔ تو اگلے دن جب واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح 100 بکری لے کر آئیں۔ فرمایا کیا پڑھا تھا؟ عرض کیا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، علامہ شریف پڑھی اور دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس لیے کہ سنا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام شافیہ ہے، یعنی یہ شفا دینے والی، اللہ اس کے ذریعے شفا دیتے ہیں، جو پڑھ کر اس کو دم کرے گا اللہ پاک اس کو بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے پڑھا اور وہ بیمار ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حلال ہے تمہارے لیے 100 بکری۔ تو تیری بیماریوں کا علاج، جادو جنات کا توڑ، شیطان سے حفاظت، روزی کی کفالت، بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یہ قرآن تجھے اللہ پاک دے، اور میں کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، حدیث پاک کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ قرآن پاک جہاں دنیا میں تیرے لیے رحمت ہے، مرتے وقت بھی رحمت، مرتے وقت بھی رحمت۔ کیا کرتے ہیں؟ بابا جی اللہ کو پیارے ہونے لگے ہیں، بھائی جی اللہ کو پیارے ہونے لگے ہیں، اماں جی اللہ کو پیاری ہونے لگی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہ آج انڈیا کے کوئی اچھا سا گانا اس کو نکال کے سناؤ، یہی کرتے ہیں۔ یہ گانوں کا بڑا شوقین تھا، کوئی گلوکار، کوئی خوبصورت آواز والا اس کے سامنے کرو، نہیں، اس کی کوٹھی اور اس کی کاریں اس کے سامنے کرو، یہ دیکھتا دیکھتا مرے، نہیں۔ اس دن پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی قاری صاحب کو بلاؤ اور اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھے۔ تو اگر تیری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے تو کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے قرآن پر ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن پر ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے پاس چلا گیا اور جلدی کرو، اس کی قبر کا انتظام کرو، اس کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ میت کو لے کر چلے جا رہے ہیں اور جنازہ پڑھ کے دفنا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، میرا باپ تھا، میرا فلاں تھا، میرا دوست تھا۔ ایک کہتا ہے مجھے بھی تھوڑی سی مٹی ڈال دینا، میرا بھی بڑا تعلق تھا، رو بھی رہا ہے، مٹی بھی ڈال رہا ہے۔ لیکن آج ہے جو جرأت کر کے اس کے ساتھ لیٹ جائے کہ میرا بڑا تعلق والا تھا، اس لیے اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بنا تو میں تعاون کروں گا، اس کے ساتھ کو ہے جرأت کرنے والا؟ آج کسی کو یہ مجال نہیں ہے، ساتھ لیٹنا تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میت سے اب ان سوالات ہونے ہیں اور خوفناک شکلوں والے فرشتے اس کے پاس آنے ہیں، اس کو ڈر لگنا ہے، تمہارا یہاں کھڑا ہونا اس کو کام آئے گا۔ اتنی دیر قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو، اس کا گوشت بنے، اس کو تقسیم کیا جائے، اس کے بعد جانا، یہ تمہاری وجہ سے انس حاصل کرے گا۔ لیکن آج کون کھڑا ہوتا ہے؟ سارے ہی مٹی ڈال کے، پانی ڈال کے، پھول ڈال کے تیزی کے ساتھ واپس جانے لگتے ہیں۔ آج وہ بول رہا ہے لیکن اس کا بولنا ہم سن نہیں رہے، لیکن وہ زبان حال سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ چلو اگر میرے ساتھ اور کچھ نہیں وفا کرتے، آج میری نئی زندگی کا، قبر کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو کم از کم قرآن کے ساتھ ہی اس کا آغاز کر دو۔ قاری صاحب ادھر سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ دیں، ادھر سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ دیں، تاکہ میری زندگی کا اختتام ہوا تھا تو بھی سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے ہوا تھا، آج میری اگلی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو بھی قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگلی قبر کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو بھی قرآن سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیسا فضل فرمایا، کیسی ہمیں شاندار عبادات دی۔ اور یہ ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے تیرے اوپر، اللہ کے بعد سب سے تیرے محسن ماں باپ ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھی ہے، اب نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک جب اتحیات پڑھا، فرض پورے ہو گئے، علماء بیٹھے ہیں،
اگر یہاں تک پڑھ کر آپ سلام پھیرنا چاہیں تو پھیر سکتے ہیں، نماز پوری ہے، یا اللہ سلام خود کرنا ہے۔ یہ اعزاز اللہ پاک حافظ قرآن کو دے رہے ہیں۔ سب کے لیے جنت متعین ہیں، لیکن اس کے لیے ساری جنتیں آزاد کر کے خود اس کو جنت کا انتخاب کرا دیا گیا۔ آج تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی یہاں اعزاز ہوگا، دستار بندی ہوگی، میدان معاشر میں بھی کچھ لوگ بڑے خوبصورت تاجوں کے ساتھ پھرتے ہوں گے اور بڑے عجیب شان کے ساتھ پھرتے ہوں گے، سارے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے، یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ صدیقین ہیں، کون ہے؟ کہا نہیں یہ کوئی نہیں ہے، یہ عام مسلمان ہیں، لیکن وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جو حافظ قرآن کے والد ہیں۔ آج اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج ان کو سروں پر سنہری تاج سجائے ہوئے میدان معاشر میں پھر رہے ہیں۔ تو میدان معاشر کی دولت، قبر کی دولت، جنت کی دولت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے، المرء مع من احبا، آدمی وہیں ہوگا جہاں اس کا محبوب ہوگا، جس سے محبت کی ہے وہ وہیں ہوگا جہاں اس کا محبوب ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ قرآن کہاں ہوگا؟ دوزخ میں جا سکتا ہے قرآن؟ یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن جنت میں ہے تو قرآن سے محبت کرنے والا بھی جنت میں ہے۔ ایک حافظ صاحب پھٹے پرانے کپڑے، میلی ٹوپی، پھٹی ہوئی جوتی، بازار میں جاتے ہیں، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، قاری صاحب تشریف لائیں، کرسی چھوڑ دی، قاری صاحب کو بٹھایا، چائے منگوائی، احترام کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ قاری صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں، یار اس کے اندر کوئی بڑی کشش ہے، اتنا بڑا اس کا ادب ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، کیا چیز ہے اس قاری صاحب کے اندر؟ اس نے اپنے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی، اس کا اتنا اکرام کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قاری صاحب کا اکرام نہیں کر رہا، یہ قاری صاحب کے سینے کا قرآن کا احترام کر رہا، یہ قاری صاحب کا احترام نہیں ہو رہا۔ ورنہ قاری صاحب کا خاندان اور بھی ہے، قاری صاحب جیسے ہزاروں اور بھی پھر رہے ہیں، لیکن اس نے جو ادب کیا، احترام کیا، وہ اس بندے کا نہیں ہے، وہ اس کے بندے کے اندر سینے کے قرآن کا ہے۔ اس لیے جب اس نے اس قرآن کو یہ مشان اور عزت دی، محبت کی وجہ سے دی ہے، کل کو جہاں قرآن ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا بھی وہیں ہوگا۔ المرء مع من احبا۔ میں آخر میں بات آپ سے عرض کرتا ہوں، احد کے شہداء ہیں، 70 لاشیں رکھی ہوئی ہیں، آج کیسے خوش نصیب شہداء ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو غسل اور کفن کا انتظام فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں میں ان کا گواہ ہوں گا قیامت والے دن۔ احد کے پہلو میں دفن کیے جا رہے ہیں جو جنتی پہاڑ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ پر فدا ہوتے ہوتے قربان ہو گئے۔ اس سے زیادہ دنیا میں معزز موت، سعادت کی موت نہیں ہو سکتی۔ لیکن قبریں تھوڑی بنائی گئی، کفن تھوڑے تھے، 2 3 صحابہ کو ایک قبر میں رکھا گیا۔ تو جب 2 یا 3 صحابہ کو ایک قبر میں رکھنا پڑتا تھا تو پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھتے تھے؟ حدیث پاک کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، ایہم اکثر قرآنہ، ان میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد؟ غور کرنا، یہ نہیں پوچھا حافظ کون ہے، قرآن کا ان میں سے جو حافظ ہے اس کو آگے رکھو۔ فرمایا قرآن زیادہ کس کو یاد ہے؟ جس کو زیادہ یاد ہے ان 3 میتوں میں سے اس کو قبلے کی طرف آگے رکھو۔ بے شک سارے صحابی ہیں، سارے شہید ہیں، سارے جنتی ہیں، لیکن قرآن والا آگے ہونا چاہیے، یہ باقیوں کے کام آئے گا، باقیوں کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میرے امتی کے، ہر امتی کے سینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن محفوظ ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے۔ ہم نے بڑی عمر کے جتنے بیٹھے ہیں، بچپن سے شروع ہوئے، آج کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60 تک پہنچا ہوا ہے۔ جتنے بچپن میں گانے یاد تھے، کچھ 2-4 اور سن کر یاد ہو گئے۔ سیاسی باتیں جتنی یاد تھیں وہ بھی کافی ساری اضافہ ہو گیا، اور بھی معلومات میں بہت ساری معلومات اکٹھی ہو گئیں، کاروباری معلومات میں اضافہ ہو گیا، خاندانی معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ کیا قرآن میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ قرآن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب چھوٹے سے تھے، مسجد جاتے تھے، حافظ جی نے آخری 10 سورتیں یاد کرا دی تھیں، ان میں سے بھی 2-4 رہ گئی ہیں، باقی بھول گئی ہیں۔ یہ مسلمان ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو قرآن میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیا میرے اور آپ کے اوپر کسی نے پابندی لگائی ہے کہ آپ نے قرآن میں اضافہ نہیں ہونے دینا؟ اگر آپ کی مسجد کے قاری صاحب
صرف قل ہو اللہ پر ساری نمازیں پڑھائیں، فجر کی قل ہو اللہ، عصر کی قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، ساری رکعتیں، عشاء کی قل ہو اللہ پر ایمانداری سے بتاؤ اس کو آپ امام رکھیں گے؟ امام رکھیں گے اس کو؟ ہر نماز میں قل ہو اللہ ہی چلائے وہ، لیکن میں اور آپ ساری زندگی کی نمازیں قل ہو اللہ پر چلا رہے ہیں، ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی صورت پر چل رہی ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے لیے کوئی پابندی ہے کہ ہم اپنی قرآن پاک کی تعداد میں اور اس کے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتے؟ بھی اگر حافظ نہیں بن سکتے تو کچھ نہ کچھ تو اضافہ کریں۔ میرے استاد عجیب ایک قصہ سنایا کرتے تھے، کہتے ہمارے محلے کی ایک بوڑھی عورت تھی، کافی بوڑھی ہو گئی تھی، بیٹھی رہتی تھی، چلنے پھرنے قابل نہیں تھی، قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی ناظرے۔ میں نے اس کو کہا اماں جی تو باپ بیٹھی ہے، کام تو کر نہیں سکتی، کیوں نہ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دے؟ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کی عقل تو ختم ہو جاتی ہے، میں کیا پڑھوں گی؟ میں نے کہا کامیابی ناکامی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت تو تمہارے بس میں ہے، محنت شروع کر دو، اللہ قبول کریں گے۔ اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی، وضو کر کے بیٹھی رہتی، سرانے پر قرآن رکھ لیا، اور جو بچی گزری ادھر آنا کوئی لفظ بتانا، وہ آیا کوئی لفظ بتائی اور اس نے رٹنا شروع کر دیا، بڑھاپے کے قبل تھوڑی دیر بعد پھر بھول جانا، پھر کوئی گزرنی بچی ادھر آنا قرآن پاک بتانا، پھر اس نے کوئی لفظ بتا دینا، تھوڑی دیر رٹنا پھر بھول جانا۔ آیا نہیں اس کو قرآن پڑھنا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، بیٹھی رہی، چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب اس کا موت کا وقت آیا تو قابل رشک موت آئی۔ میں نے فرماتے تھے خود اس کو دیکھا کہ جس دن اس کی موت آئی اس دن اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے جیسے کوئی شادی پر جانا ہو، اور سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی، اور لیٹ کے اوپر دیکھا اور کہتی ہے دیکھو میری بہن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ مجھے لینے آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ بس یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے قرآن کی دوستی، کہ قرآن کے ساتھ اگر تو نے محبت کر لی، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرو، یہ اصل خزانہ ہے، یہ اصل دولت ہے۔ ورنہ زندگی دنیا کی کیا ہے، گزر گئی ہے، کتنی پیچھے رہ گئی ہے، اور اب تک کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا، خالی کے خالی آتے ہیں۔ 2 سال کے لیے کرونا آیا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی، ہر بندہ ہی خالی تھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آگے کا کوئی سرمایہ ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اور یہ مدارس امت کے اتنے محسن ہیں کہ اتنا بڑا خزانہ اور اتنا بڑا سرمایہ مجھے اور آپ کو مفت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی، ایک دن آئے گا کہ ہم ان کی قدر پہچانیں گے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جس نے وقت پر ان کی قدر پہچان لی اور ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔